بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ 10ویں پارے کے آخر میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اہل ایمان وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی نہیں گھبراتے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کے مقابلے میں منافقین کا ذکر ہے کہ جو اپنی جان کو بھی بچاتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے عذر تراشتے ہیں اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دور رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نیکوکار بھی کہا جائے۔ ایک ہے نیک ہونا، ایک ہے اپنے آپ کو نیک دکھانا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ نفاق ہے، منافقت ہے کہ جان اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے انسان گھبرائے، مال اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے گھبرائے، اور وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ میں پیغمبر کے بہت قریب ہوں اور پیغمبر کی تعلیمات کے بہت قریب ہوں۔ فرمایا کہ یہ اہل نفاق کا طریقہ کار ہے، اہل ایمان ایسے نہیں ہے۔ پھر منافقین کی بعض بری خصلتوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کماتے ہیں پھر اس کو جب خرچ کرتے ہیں تو اس کا ایک دائرہ کار متعین کرتے ہیں کہ ہم اس طرز پر زندگی گزاریں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ان کے مقابلے میں صحابہ کا بیان ہے کہ وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ان کی پہلی طلب یہ تھی کہ ہم دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ پیغمبر کے پیروکار بنے، اور جنہوں نے پھر پیغمبر کی پیروی کی اس کے بعد ان کے متبعین یعنی تابعین، اللہ کی طرف سے ان دونوں کے لیے رضا کا پروانہ ہے۔ سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 100، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی تعریف کی گئی ہے اور ان کی ماننے والے تابعین ان کی بھی تعریف کی گئی ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ اور تابعین کے لیے شرط یہ ہے، صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہو، پھر چاہے اس نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہو، چاہے اس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، وہ صحابی ہے۔ اس کے لیے صحابہ کے جتنے انعامات ہیں وہ ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اس اصولی بات سے بہت سارے اشکالات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارے زمانے میں ہر نیا ادیب اٹھتا ہے، فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں صحابی کی تعریف یہ ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو پیغمبر کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، بس چاہے اس نے ساری زندگی کوئی نماز نہ پڑھی، وہ جنتی ہے، وہ صحابہ میں شمار ہوگا۔ چاہے اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو دنیا کی نظر میں، لیکن اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اخبار کے ٹکڑے میں آپ کو ملے کہ یہ فلاں صحابی نے وہ فلاں جگہ یہ غلطی کی تھی۔ آپ کے صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ نے چن کر پیغمبر کے قریب کر دیا۔ قیامت تک کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا، چاہے جتنی عبادت کر لے، اللہ کی طرف سے منتخب طبقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک طبقہ ہے تابعین کا، ان کے لیے قرآن نے شرط رکھی ہے کہ تابعی اس وقت بنے گا جب پیغمبر کے صحابہ کی پیروی کرے گا، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ صحابی کے لیے عمل صالح کی شرط نہیں لگائی، تابعی کے لیے عمل صالح کی شرط ہے کہ اس کی زندگی اس طرز پر گزرے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی عملاً بنائی تھی۔ پھر اس کے بعد اہل مدینہ کا ذکر ہے کہ ان کے مدینہ میں دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں یہ منافق لوگ ہیں، یہ آپ ان کے معاملے میں محتاط رہیں، اور اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ ان کے جو اموال ہیں ان سے آپ صدقات لے لیا کریں، یہ ان کے مال کی اور ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور ان کے تزکیے کا ذریعہ ہے، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صدقات کے اموال آتے تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، حدیث میں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کریں،
اس لیے کہ یہ لوگ ایمان کی وجہ سے اور دین کی محبت کی وجہ سے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ورنہ ان کے مقابلے میں منافق بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء ان کی بنیاد رکھی اور ایمان والے وہاں جمع ہونے شروع ہوئے، تو منافقین نے اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کے لیے بلایا کہ آپ تشریف لائیں اور مسجد کا افتتاح کریں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ صرف صحابہ کے مقابلے میں ایک انتشار پھیلانے کے لیے مسجد کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، آپ اس کو آگ لگا دیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا کر پھر جلا دیا بعد میں، اور اس میں تشریف نہیں لے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ پھر اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کا سودا اللہ کے ساتھ ہے، کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے، اور بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ نے بدلے میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں، فیقتلون ویقتلون، کہ یا تو وہ خود مر جاتے ہیں یا ان کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب جو بھی صورت ہو، دونوں صورتوں میں ان کے لیے بشارت ہے کہ اگر شہید ہو جائیں گے تو اس صورت میں بشارت ہے، اگر دشمن کو قتل کر دیں گے تو اس صورت میں بھی بشارت ہے۔ پھر اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہے کہ گناہ کے بعد اس پر اصرار نہیں کرتے، عبادت کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی حمد و ثنا میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، نمازوں کے معاملے میں اہتمام کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، اور اللہ نے جو حدود متعین کی ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی، لیکن جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کی کلمات کہے۔ اور پھر 3 صحابہ ایسے تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ نے قبول کر۔ اصل میں ہوا یہ تھا، غزوہ تبوک میں جب چلے گئے تو اس وقت منافقین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، آپ کے پاس آئیں گے، آ کر یوں قسمیں کھائیں گے۔ تو وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کی قسم یہ مجبوری، اللہ کی قسم یہ پریشانی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اس کو بھی بھیج دو، اس کو بھی بھیج۔ 3 صحابی تھے جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت مرارہ بن ربیع یہ بھی شامل تھے، ہلال بن امیہ بھی تھے۔ یہ تینوں ایسے تھے کہ یہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بخاری میں بہت طویل حدیث ہے، شاید میں نے درس میں ایک مرتبہ وہ حدیث بخاری کی پڑھ کر لوگوں کو بہت عجیب قسم کے حالات ہیں، دل کانپتا ہے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ تو انہوں نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا یا رسول اللہ، ہماری غلطی ہے، ہماری نالائکی ہے، ہم ہر اعتبار سے جانے کے لیے تیار تھے، بس اپنی غفلت کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے، سیدھی بات ہے کہ ہم نے جرم کیا۔ اب آپ ہمارے لیے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، بائیکاٹ، یہ ان کی سزا تجویز۔ ایک طرف منافق ہے، وہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میری یہ مجبوری تھی، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک طرف وہ ہیں جو سچے ہیں، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم لوگوں نے خود سستی کی ہے۔ صحابہ سے فرمایا ان سے بات نہیں کرو۔ پھر ان کی بیویوں نے بات چیت چھوڑ دی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑھاپے کی طرف تھے، 50 سال کے قریب عمر تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، سارے کام خود نہیں کر سکتا، تو وہ بھی بات نہ کرے۔ تو ان کو پھر انہوں نے استثناء لینے کی کوشش کی۔ باقی ان کے چچا زاد، تایا زاد سارے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا زاد بھائی تھے، میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ رہے تھے، میں نے اس کو آواز دی تو اس نے ایسا تاثر دیا کہ گویا سنا ہی نہیں ہے، تو میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کوئی بھی مدینے میں نکل رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا، وہاں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں میں جب مسجد جاتا تو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تنکیوں سے دیکھتا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، تو جب میں یوں نظر اٹھا کر دیکھتا
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، جب میری نظر ملتی تو نظر یوں کر لیتے تھے، تو مجھے بہت دکھ ہوتا کہ میرے لیے کیسی سزا ہے۔ قرآن نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے تھے تین، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ ان کو جب دنیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے سزا تجویز کی گئی تو زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ان کے لیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان ان کے لیے تنگی کا باعث بن گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا کہ انسان ہے، سب کچھ ہے، بات کرنے والا کوئی نہیں مل رہا، اکیلی ذات کو لے کر بندہ گھوم رہا ہے۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ بس اب پناہ صرف اللہ کے پاس ہی مل سکتی ہے اور کسی کے پاس نہیں، تو انہوں نے پھر اللہ کے سامنے توبہ کی۔ 50 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ آیات جب اتری تو اس وقت حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت دور کہیں تھا شہر سے، تو مجھے ایک بندے نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے اور آپ کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی۔ کہتے میں اتنا خوش ہوا، میں نے قمیض اتاری اس کو دے دی، میں نے کہا یہ لو، میرے پاس اس وقت یہی ہے اور تو کچھ ہے نہیں، تو یہ قمیض میں آپ کو خوشخبری کے طور پر دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی اچھی خبر سنائے تو پھر اس کو انعام دے دینا چاہیے، جیسے بچے کی پوزیشن آتی ہے، وہ آ کر کہتا ہے ابا میری پوزیشن آئی ہے، تو اس کو انعام دے دینا، یہ صحابی کی سنت ہے کہ اچھی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ تو پھر اس کے بعد قرآن کریم نے ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے، پھر ایک عام مضمون بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں ایمان والے تقویٰ کی والی زندگی گزارے اور سچوں کے ساتھ رہیں، اور سچے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر وہاں سورہ بقرہ میں گزرا ہے۔ میں نے اس وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ آگے سورہ توبہ میں آ جائے گا کہ سچوں کی معیت میں رہنا یہ انسان کی آخرت کو سنوار دیتا ہے، اور قرآن نے پھر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، گردنیں چھڑانے میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور خوشحالی اور غمی کے دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ سچے ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کو اٹھائیں اور یہاں اس آیت کے ساتھ جوڑ دیں تو دونوں آیتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ وہ جہاد کے لیے نہ نکلے، کچھ لوگوں کو شہر میں چھوڑ دیا جائے جن کا مقصد یہ ہو کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور پھر دین کا علم سیکھ کر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کا علم نہ ہونا، اگر دین مٹ جائے اور دینی تعلیمات مٹ جائیں تو جہاد خود بخود کٹ جائے گا۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جب بھی مجاہدین کی گرفت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کی بھی گرفت ہوتی ہے کہ یہ اڈے ہیں، یہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاد کی ترغیب سب سے زیادہ قرآن نے دی ہے، اور قرآن کی تعلیم کا مرکز مدارس ہے۔ فرمایا کہ ایک طبقہ وہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو دین کو سیکھے، پھر لوگوں کو سکھائے، ان کو سمجھائے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سورت کا اختتام ہے۔ آگے سورہ یونس ہے، یہ مکی سورت ہے، 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس سورت کے آخر میں آ رہا ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ انسان کے متعلق فرمایا کہ یہ انسان جلد بازی کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی کام کرے فوراً اس کا ثمر اس کے سامنے آ جائے، پھل اس کو مل جائے، اور بعض اوقات اپنے آپ کو بددعائیں دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو کرم والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی سنتے نہیں ہے فوراً، ورنہ انسان بعض دفعہ غصے میں اپنے آپ کو، اولاد کو، جانور کو بددعا دے دیتا ہے۔ حدیث میں مانیت ہے اس چیز کی، اس طرح نہ کیا جائے، بعض دفعہ بددعا قبول ہوتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کا ذکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت بھی ملے گی اور جنت کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ بھی ملے گا، اور وہ زیادتی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اہل جنت، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے متعلق فرمایا، قرآن میں بھی ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کل یا پرسوں شاید عشاء میں جو تلاوت کی گئی تھی اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ بعض چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور وہ رؤیت اتنی مزے والی ہوگی کہ اس سے بندہ ساری دنیا اور سارے غموں کو بھول کر اسی میں مگن رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوں گے، ورنہ وہ رؤیت ایسی ہوگی جس سے جی نہیں بھرے گا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی انبیاء سابقین کے واقعات سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے کیا جواب دیا آپ اس کو دیکھ لیں، اور ان کے مقابلے میں جو جادوگر آئے انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لڑنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد وہ ناکام ہوئے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ یہاں ہے، باقی تفصیل اس کی سورہ ہود میں آ رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب فرعون کو غرق کیا گیا، فرعون کے ایمان لانے کا اظہار اور اس کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بددعا مانگی تھی، جب اس نے سرکشی حد سے بڑھا دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ فرعون، اس کے حواری، ان کو تو نے مال دیا ہے، دنیا میں جاہ دی ہے، ولولہ دیا ہے، غلبہ دیا ہے، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا سے لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں؟ تو یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، ان کے مالوں کو مٹا دیں، ان کے دلوں میں ٹھپے لگا دیں، ان کو ایمان کی توفیق نہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ یہاں دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہنے والے تھے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص دعا مانگے اور دوسرا آمین کہے تو وہ دونوں دعا مانگنے والے شمار ہوں گے، کہ جس نے دعا مانگی ہے وہ اور آمین کہنے والا دونوں برابر ہیں آپس میں۔ یہاں دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، ہارون علیہ السلام نے آمین کا، قرآن نے دونوں کا کہا قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا سن لی گئی ہے۔ دعا مانگنے والے تو ایک تھے، لیکن دونوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے آمین کہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ بستی ابھی چھوڑ دیں، لیکن بستی والوں کی حرکات دیکھ کر وہ اتنے تنگ ہو گئے کہ علاقہ چھوڑ کر نکلے۔ نینوا کی بستی تھی، جب وہاں پہنچے کنارے میں تو ایک کشتی جانے والی تھی، اس میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں جب سوار ہوئے تو کشتی والوں نے طغیانی کی وجہ سے ان کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلی اٹھا کر لے گئی۔ ادھر بستی والوں کو خیال آیا کہ اتنا سچا آدمی پیغمبر، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے آپس میں غور و فکر کیا کہ یہ ہم سے مانگتا کیا تھا، ہم اس کو کیا فائدہ پہنچا رہے تھے، یہ صرف یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر تو چلا گیا ہے اور عذاب کے آثار واضح ہونے لگے ہیں تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول سمجھایا گیا کہ آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتائیں تو یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دیں کہ حق اللہ کی طرف سے جو دین حق ہے وہ تو میں لے کر آ گیا ہوں، جو ہدایت قبول کرے گا اور دین کو قبول کر لے گا نفع اس کا ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی دین پر چلتا ہے تو اس کی ذات کو فائدہ ہے، اور اگر دین پر نہیں چلتا تو اس کے نقصانات دنیا میں اور آخرت میں اسی کو بھگتنے ہوں گے۔ داعی کا کام ہے حق اور سچ بات لوگوں تک پہنچا دینا۔ آپ اتنا کام کر لیں، اس کے بعد آپ ان کے معاملے میں غمگین نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد